الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم الناس فی الاسلام اہل فارس ان کان فی الاسلام ان کان الاسلام فی الثریا لتناولہ رجال من اہل فارس وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو سید الصادقین لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یخزیهم اللہ من خذلهم ولا من خالفهم حتی یأتی امر اللہ وهم علی ذلک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے طالب علم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب لوگ کیوں؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نجات پانے والا فرقہ اور جماعت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ نجات پانے والی جماعت وہ ہے کہ جس کا موقف وہ ہو جو میرا ہے اور میرے صحابہ۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے مشعل راہ۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا حکم فرمایا کہ اس پر عمل کیا جائے۔ دوسری حدیث میں فرمایا علیکم بسنتی، کہ تم پر لازم ہے میری سنت، وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا بھی تم پہ لازم ہے۔ عضو علیہ بالنواجذ، اس کو اپنی داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیں۔ کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہو تو بطور محاورے کے عرب میں کہا جاتا ہے کہ اس کو داڑھوں کے ساتھ پکڑنا۔ داڑھ میں جو چیز لے لی جائے اور اس کے ذریعے پکڑ لی جائے، اس کو چھڑانا مشکل ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عضو علیہ بالنواجذ، کہ میری سنت پر بھی عمل کرنا، خلفائے راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں۔ اور دوسری کئی احادیث اس بات پہ دلالت کرتی کہ عمل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے۔ چونکہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا، اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور اس سنت کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ شاگردوں کی جماعت ہے۔ اس لیے ہم اپنے نام کے ساتھ بل جماعت کا لفظ بھی لگاتے ہیں کہ ہم اہل سنت بل جماعت، کہ ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں اور کسی بھی کام کا سنت ہونا سمجھتے ہیں صحابہ کرام سے، اس کی تشریح لیتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل دونوں چیزیں ہیں، لیکن عمل کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا کہا کہ سنت پر عمل، حدیث پر عمل کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ضعیف نہیں. حدیث موضوع اور منگڑ جعلی بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت بشرطے کہ سنت ہو، وہ منگڑ اور جعلی نہیں. جب حدیث موضوع اور ضعیف ہو سکتی ہے، کوئی سنت ضعیف اور موضوع نہیں ہو سکتی. اس لیے عمل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا حکم دیا، اور ہمارا نام اہل سنت ہے، اہل حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، جو ان کی تشریحات سے کٹ گیا، اس صراط مستقیم سے بھٹک گیا. مشہور تابعی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی مجلس میں یہ سوال اٹھا کہ ایک آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے تو وہ مومن ہے یا کافر ہے؟ اسی مجلس میں ایک آدمی بیٹھا تھا جس کا نام تھا واصل بن عطا. اس نے جواب دیا کہ وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے. گناہ کبیرہ کرنے والا مومن بھی نہیں رہا، ایمان اس کا ضائع ہو گیا، اور کفر میں داخل بھی نہیں ہوا. ایک ایسی بات کی جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی موقف سے ہٹ کے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کے تھی. اس لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا اعتزل عنا، یہ آدمی ہم سے الگ ہو گیا، ہم سے جدا ہو گیا، یعنی ہم سے کٹ گیا. جب اس نے موقف وہ اپنایا جو ہمارا نہیں تو ہم سے الگ ہو گیا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ نے بات ارشاد فرمائی تھی اعتزل عنا، کہ یہ ہم سے جدا ہو گیا. اعتزال کے الفاظ ارشاد فرمائے حضرت حسن بصری نے. اس لیے وہ آدمی اپنی تعلیمات کو جب پھیلانے لگا اور اس کو اپنے ماننے والے مل گئے تو وہ فرقہ معتزلہ کے نام سے مشہور ہوا. لوگ ان کو معتزلہ کہتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو اصحاب العدل والتوحید کہتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی عدل کو ماننے والا نہیں، توحید کو ماننے والا نہیں. لیکن لوگ ان کو معتزلہ کہا کرتے تھے. یہ آدمی واصل بن عطا جس نے یہ بات کہی کہ جس آدمی نے کبیرہ گناہ کیا نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے، اس کے یہ بات کہنے کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں ایک مسئلہ چل رہا تھا، اور اس مسئلے کو اچھالنے والا ایک خاص گروہ تھا جن کو خوارج کہا جاتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بعض اجتہادی مسائل پر نچاکی ہوئی. صلح کی کوشش کی گئی، اور صلح کے لیے دونوں طرف سے کچھ افراد کو چنا گیا، ان کو حکم اور فیصل مقرر کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کے جو لوگ تھے ان میں سے کچھ افراد نے کہا کہ ہم تو اس بات کو نہیں مانتے. جن لوگوں نے دونوں طرف کے کچھ افراد کو فیصل مان لیا، جج مان لیا، حکم مان لیا ہے، انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے اور شرک کیا ہے. تو کہتے ہیں جی انہوں نے ایک آیت سامنے رکھی اس مسئلے کی، کہا کہ ان الحکم الا للہ. اللہ نے فرمایا کہ بھئی حکم تو میرا چلتا ہے. آیت ٹھیک تھی لیکن اس کو بے موقع استعمال کیا اور کہا کہ ان الحکم اللہ للہ، ان الحکم الا للہ. جب حکم اللہ کا چلتا ہے تو پھر ان کا حکم کیسے مانے؟ کہ جن لوگوں نے دونوں جماعتوں سے کچھ افراد کو حکم اور فیصلہ مقرر کیا ہے، یہ دونوں شرک کے مرتکب ہوئے، اسلام سے نکلے. نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو افراد صحابہ کرام و تابعین تھے ان کو بھی اسلام سے خارج کر دیا، اور خود حضرت علی کی جماعت کے جو افراد تھے ان کو بھی کہہ دیا کہ تم اسلام سے نکل گئے، تم نے جو ہے کفر کیا، تم نے شرک کیا،
کہ فیصلہ کرنا تو اللہ کا کام ہے، تم نے جو ہے کیوں جو ہے فیصل کسی اور کو کرو؟ تو حضرت علی کو بھی نعوذ باللہ کہا کہ تم اسلام سے نکل گئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی یہی موقف اپنا۔ اور جب بھی یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے تھے تو آپ کے نام کے ساتھ ایک بددعائیہ کلمہ کہتے تھے حضرت علی کے نام سے سبّد اللہ وجہ، کہ اللہ ان کا چہرہ سیاہ کرے۔ تو اہل سنت نے اس کے توڑ کے لیے ایک کلمہ جو ہے وہ کہنا شروع کیا کہ حضرت علی کے نام کے ساتھ کیا کرتے تھے اہل سنت، کرم اللہ وجہ، اللہ ان کے چہرے کو، ان کی ذات کو عزت دے۔ یہ جماعت جو حضرت علی کے افراد میں سے الگ ہوئی اور جس نے یہ اپنایا موقف کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو فیصل ماننا یہ گناہ کبیرہ تھا، اور گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، اس جماعت کو خوارج کہا گیا۔ خوارج الخروج سے ہے، خروج کا مطلب نکلنا۔ یہ بھی چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے نکل کر الگ ہو گئے تو اس لیے ان کو خوارج کہا گیا۔ انہوں نے یہ مسئلہ بڑی شد و مت سے بھی بیان کرنا شروع کیا، اور یہی مسئلہ اس فرقے کی علامت بنے کہ انہوں نے شد و مت سے یہ کہنا شروع کیا کہ جو بھی آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ گناہ کبیرہ پہلی بات یہ ہے کہ کسی آدمی کو فیصل ماننا اور حکم ماننا یہ گناہ کبیرہ نہیں، بلکہ قرآن کریم میں خود تعلیم ہے کہ تم اپنے جھگڑوں میں کسی آدمی کو حکم مان سکتے ہو۔ جیسا کہ قرآن کریم میں تعلیم ہے کہ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو کہا گیا حکم من اہلی حکم من اہلی، اس طرح کرو کہ ایک سمجھدار آدمی فیصلہ کرنے والا میاں کے خاندان سے لے لو اور ایک فیصلہ کرنے والا بیوی خاندان سے لے لو، دونوں کی بات سن لو اور پھر جس کی غلطی ہو اس کو مطلع کر دیں۔ وہ تو حکم اور فیصل ماننے کا حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر یہ حکم ماننا گناہ کبیرہ ہوتا تو اللہ تو گناہ کبیرہ کا حکم نہیں دے سکتا، تو یہ ان کا موقف ہی غلط ہے۔ پھر دوسرا موقف ہے کہ